بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا فارسی زبان سیکھنے کا 7واں دن ہے، یعنی درس نمبر 7۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کے درس میں ہم اسم کے لوازمات کے متعلق پڑھیں گے کہ اسم کے لوازمات کیا ہیں، اور ان لوازمات میں سے پہلے نمبر پہ کیا ہے۔ تو اسم کے لوازمات میں پہلے نمبر پہ تعداد ہے، یعنی واحد جمع۔ آج کے درس میں ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ ہر اسم کے لیے 3 باتیں لازمی اور ضروری ہیں: اول تعداد، دوسری جنس، تیسری حالت۔ یعنی ہر اسم یا ہر ایک اسم یعنی یا تو واحد ہوگا یا 2 یا اس سے زیادہ، یعنی جمع۔ اسی طرح ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، نیز یا تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا یا مفعول کی حالت میں، اور یا کسی اور حالت میں ہوگا۔ اب پہلے فارسی میں اسم کی تعداد کی صورتوں کا تصور کریں اور دیکھ کر سمجھیے کہ اس میں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہیں۔ بورڈ پہ آپ مثالوں کو ملاحظہ کیجئے۔ ایک طرف آپ کے سامنے اردو میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف وہی مثالیں فارسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے دیکھیے واحد اور جمع اردو میں۔ تو واحد اردو میں ہم بولتے ہیں میز، اور اس کی جمع اردو میں میزیں۔ یہی لفظ اگر فارسی میں ہم واحد بولیں گے تو فارسی میں میز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع میز ہا۔ اگلی مثال دیکھیے نیکی۔ یہ ہمارے پاس لفظ واحد ہے، اور اس کی جمع ہمارے پاس نیکیاں، یہ ہمارے پاس جمع ہے۔ فارسی میں بھی نیکی کو نیکی ہی بولتے ہیں، تو فارسی میں واحد کے لیے نیکی اور اس کی جمع ہمارے پاس نیکی ہا۔ اگلی مثال دیکھیے اردو میں دوات۔ دوات کی جمع ہمارے پاس دواتیں۔ فارسی میں دوات کو قلمدہ بھی بولتے ہیں، اور دوات دونوں لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو فارسی میں اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی دوات ہا۔ اگلی مثال دیکھیے جاندار۔ جاندار ہمارے پاس لفظ واحد ہے، اور اردو میں اس کی جمع جانداروں ہمارے پاس مستعمل ہے۔ فارسی میں جاندار کو جاندار ہی بولتے ہیں، اور اس کی جمع ہمارے پاس فارسی میں جانداراں۔ اگلی مثال عورت۔ اس کی جمع ہمارے پاس عورتیں، اور فارسی میں عورت کو زن بولتے ہیں، اور اس کی جمع فارسی میں زنا آئے گا۔ اگلی مثال دیکھیے نابینا۔ اس کی جمع اردو میں نابینا ہمارے پاس آتا ہے، دونوں ایک ہی لفظ مستعمل ہیں، اور فارسی میں واحد نابینا اور جمع کے لیے ہمارے پاس نابینایا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے جنگجو۔ واحد ہے اردو میں، اور اس کی جمع ہمارے پاس جنگجو ہی استعمال ہے، اور فارسی میں جنگجو کو ہی بولتے ہیں، یعنی اردو میں اور فارسی میں دونوں میں ایک ہی لفظ جنگجو استعمال ہے، لڑنے والے کو بولتے ہیں۔ اس کی جمع ہمارے پاس جنگجویاں۔ اگلی مثال دیکھیے اردو میں ہمارے پاس بچہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہمارے پاس بچے۔ فارسی میں یہ لفظ ہمارے پاس بچہ، اور اس کی جمع فارسی میں ہمارے پاس آئے گا بچی گاں، بچی گاں۔ اگلی مثال کو دیکھیے پرندہ۔ اس کی جمع ہمارے پاس آئے گی پرندے، اور فارسی میں پرندے کے لیے پرندہ کا لفظ، اور اس کی جمع ہمارے پاس آئے گی پرندگاں۔ ان مثالوں کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ فارسی میں بے جان الفاظ کی جمع بنانے کے لیے اسم کے آخر میں ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال نمبر 1 میں آپ نے مثال میں میز کا لفظ پڑھا، تو فارسی میں جب اس کی جمع ہم بنائیں گے، قاعدہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بے جان الفاظ کی جمع
بنانے کے لیے اسم کے آخر میں ہا کا اضافہ کریں گے تو میز بے جان ہے، اس کی جمع ہم بنانے جا رہے ہیں، آخر میں ہا کا اضافہ کر دیں گے، میز سے میز ہا۔ دوسری مثال میں آپ نے پڑھا تھا نیکی، تو نیکی ہمارے پاس بھی بے جان ہے، اس کی جمع جب ہم بنائیں گے تو اس کے آخر میں بھی ہا کا اضافہ کر دیں گے، نیکی سے نیکی ہا۔ اگلی مثال 3 نمبر مثال، اس میں آپ باقی مثالوں کو یعنی دوات آپ پڑھ چکے ہیں، تو دوات ہمارے پاس بے جان ہے، قاعدے کے موافق اس کے آخر میں ہم ہا کا اضافہ کر دیں گے، جمع بن جائے گی فارسی میں دوات سے دوات ہا۔ یہ تو پہلا نمبر قاعدہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، لیکن جاندار اسموں کی جمع بنانے کے لیے اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پر قاعدہ بے جان کے لیے تھا، یہاں پر قاعدہ جاندار کے لیے ہے۔ تو مثالوں کو دیکھیے، جیسے کہ مثال نمبر 1 اور مثال نمبر 4 اور 5 میں، 4 میں آپ نے جاندار کا لفظ پڑھا، تو جاندار ہمارے پاس ایک جاندار اسم کا نام ہے، اس کی جمع ہم بنائیں گے قاعدے کے موافق، آخر میں الف اور نون غنہ کا لفظ لے کے آئیں گے، تو جاندار سے جانداراں۔ اور اگلی مثال آپ نے زن پڑھی تھی، جاندار عورت ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں الف اور نون غنہ قاعدے کے موافق، تو ہمارے پاس زن سے زنا یعنی جمع ظاہر بن جائے گی۔ لیکن اگر جاندار اسم کے آخر میں الف یا واو ہو تو پھر اس کے بجائے یا زیادہ کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، قاعدہ ہے اگر جاندار اسم کے آخر میں الف یا واو ہو تو پھر اس کے بجائے یا الف زبر یا جمع بناتے وقت زیادہ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ہم جاندار اسم سے جمع بنانے جا رہے ہیں تو آخر میں الف اور نون غنہ، مگر یہ تب جب اس جاندار اسم کے آخر میں الف اور واو نہ ہو۔ اگر اس جاندار اسم کے آخر میں الف اور واو ہوگا تو پھر ہم جمع بناتے وقت آخر میں یا الف زبر یا اور نون غنہ اس کے ساتھ اضافہ کر دیں گے، الف اور واو کو کاٹ دیں گے۔ دیکھیے مثال میں آپ نے مثال نمبر 6 اور 7 میں یہی مثالیں پڑھی۔ 6 نمبر مثال میں آپ نے پڑھا نابینا، دیکھیے جاندار اسم ہے اور اس کے آخر میں الف ہے، تو اس کی جمع قاعدے کے موافق ہم بنائیں گے نابینایاں۔ اگلی مثال آپ نے پڑھی تھی 7 نمبر جنگجو، جاندار اسم ہے ہمارے پاس، اس کے آخر میں وہ ہے، اس کی جمع بناتے وقت پہلے بتا چکا ہوں قاعدے کے موافق یا الف زبر یا کا اضافہ کیا جائے گا، جنگجویاں۔ اسی طرح اگر جاندار اسم کے آخر میں ہا ہو، تیسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ یہ کہ سادہ کہ کسی اسم کے آخر میں نہ وہ ہو نہ الف جاندار اسم کے آخر میں اور نہ ہا ہو، تو اس کے آخر میں ہم الف اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے۔ دوسرا قاعدہ آپ نے سنا، اگر کسی جاندار اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم آخر میں یا الف زبر یا اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے۔ تیسرا قاعدہ سن لیجئے، اگر جاندار اسم کے آخر میں ہا ہو تو ہا کو ہم گاف سے بدل دیں گے اور آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے یعنی گا۔ مثال دیکھیے، پرندہ جاندار اسم ہے، اس کے آخر میں ہمارے پاس ہا ہے، تو اس ہا کے بجا پر ہم گاف اور الف نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے جمع بنانے کے لیے فارسی میں، مثلا پرندہ سے پرندگاں۔ اگلی مثال دیکھیے، بندہ سے بندگاں اور بچی سے بچی گاں۔ ایسے ہی بے جان کی جمع الف تا زیادہ کر کے بھی بناتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتا چکے تھے کہ بے جان کی جمع بناتے وقت آخر میں ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں، مگر کبھی کبھار بے جان کی جمع الف اور تا زیادہ کرنے سے بنائی جاتی ہے۔ مثلا مکان بے جان ہے، مکان سے مکانات، کاغذ سے کاغذات۔ لیکن اگر بے جان اسم کے آخر میں ہا ہو تو الف تا کی جگہ پر جات کا لفظ اضافہ کر کے ہم جمع بنائیں گے، جیسے کارخانہ کی جمع کارخانہ جات۔ اور اس کے علاوہ کبھی خلاف القیاس یعنی قاعدے کے خلاف بھی ہمارے پاس جمع آ سکتی ہے، مثلا درخت سے درختہ۔ یہاں یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ جمع اور اسم جمع یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جمع کس کو بولتے ہیں اور اسم جمع کس کو بولتے ہیں؟
تو سماعت فرما لیجئے، جمع اس کو بولتے ہیں جس کا واحد موجود ہو. جیسے کتاب ہا ہمارے پاس جمع ہے، اس کا مفرد ہمارے پاس واحد موجود ہے کتاب. تو جس جمع کا ہمارے پاس واحد موجود ہوگا من لفظی یا غیر لفظی، تو اس کو ہم جمع بولیں گے. آگے چلتے ہیں اسم جمع پر. اسم جمع دراصل کئی اسموں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے جماعت، لشکر، کلاس وغیرہ. دیکھیے جماعت میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف اسما کے لوگ جمع ہوتے ہیں. لشکر میں بھی مختلف ناموں کے لوگ، اسی طرح کلاس میں بھی. تو مختلف یعنی کئی اسموں کے مجموعے کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم جمع. دوسری بات، اسم جمع کا واحد موجود نہیں ہوتا. دیکھیے جماعت کا واحد ہمارے پاس نہیں ہے، لشکر کا واحد، کلاس کا واحد ہمارے پاس نہیں ہے. مزید اس کی مزید جمع بھی آ سکتی ہے. اسم جمع کی دوسری جمع مزید جمع بھی استعمال ہو سکتی ہے، جیسے لشکر کی جمع لشکروں، فارسی میں ہمارے پاس لشکرہ. اسی طرح جماعت کی جمع جماعتوں، اور فارسی میں ہمارے پاس جماعت ہا وغیرہ. یہ تعداد میں واحد شمار ہوتا ہے. اس میں جمع تعداد میں واحد شمار ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ اس سبق کو سن چکے ہوں گے اور آپ کو تھوڑا بہت یاد بھی ہو چکا ہوگا. ان مثالوں کو، اس سبق کو ذہن نشین کرتے ہوئے مشق آگے حل کرتے ہیں. مشق کا پہلا حصہ، ان الفاظ کے واحد بتائیے. تو آپ کے سامنے جمع کے الفاظ لکھے جا چکے ہیں، ان کی واحد ہم بناتے ہیں. سب سے پہلے پیالہ ہا. دیکھیے اس کے آخر میں ہا کا اضافہ بے جان ہے، اور قاعدے کے موافق بے جان کے آخر میں ہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. پیالہ ہا. پیالہ ہا اس کی واحد ہمارے پاس آئے گی پیالہ. اردو میں پیالہ پیالے کو، یہ فارسی کا لفظ ہے مگر اردو میں بھی پیالہ ہی بولتے ہیں. اگلی مثال کتاب ہا. اس کے واحد ہمارے پاس آئے گی کتاب، اور معنی کتاب کو کتابی بولتے ہیں اردو میں بھی. دکان ہا. دکان ہا، اس کا مفرد ہمارے پاس آئے گا دکان، اور اردو میں بھی دکان ہی بولتے ہیں. اگلی مثال دیکھیے تصویر ہا. تصویر ہا اس مثال میں جمع ہے، اس کی واحد بناتے ہیں. واحد ہمارے پاس تصویر ہی آئے گی، اردو میں بھی تصویری بولتے ہیں. فارسی میں بعض مقامات پر دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، عکس. تصویر کو عکس بھی بولتے ہیں مگر یہاں پر تصویر کو تصویر ہی لکھا گیا ہے. دوا ہا ہمارے پاس جمع ہے، اس کا مفرد ہمارے پاس آئے گا دوا، اردو میں دوائی بولتے ہیں. اگلی مثال ترازو ہا. اس کا مفرد ہمارے پاس ترازو آئے گا، اور ترازو کو ہی بولتے ہیں اردو میں. اردو میں بھی ترازو ہی بولتے ہیں. طفلا. طفلا ہمارے پاس یہاں پر دیکھیے قاعدہ تبدیل ہو چکا ہے. بتا چکا تھا کہ جاندار، وہ تو بے جان کا قاعدہ تھا کہ آخر میں ہا کا اضافہ کر دیں گے. جاندار کے آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے، بشرط یہ کہ اس کے آخر میں ہا، واو اور الف نہ ہو. طفلا جمع ہے، اس کی واحد ہمارے پاس آئے گی طفل، چھوٹے بچے کو بولتے ہیں. پسرا. دیکھیے پہلے اسی قاعدے کے موافق ہمارے پاس اس کا مفرد ہمارے پاس پسر آئے گا، لڑکے کو بولتے ہیں. خواہرا. وہی قاعدہ ہے، مفرد ہمارے پاس خواہر آئے گا، بہن کو بولتے ہیں. دانایا. وہی قاعدہ ہے، مفرد ہمارے پاس دانا آئے گا، عقل مند کو بولتے ہیں. دروگویا. دروگویا اس کا مفرد ہمارے پاس دروگو آئے گا. یہ ہمارے پاس قاعدہ تبدیل ہو چکا ہے اس میں کہ جاندار اسم کے آخر میں ہمارے پاس اگر وہ آئے گا تو ہم اس کو تبدیل کر دیں گے یا الف زبر یا اور نون غنہ کے ساتھ. تو دروگو اصل میں تھا دروگو مفرد، دروگو یا دروگو ہمارے پاس مفرد آئے گا، جھوٹے کو بولتے ہیں. دیوان گاہ. ابھی اسی قاعدے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ جاندار اسم کے آخر میں اگر الف آئے گا تو پھر نون غنہ کا اضافہ کریں گے. دیوانہ گاہ. نہیں، یہ دوسرا قاعدہ ہے، میں تھوڑا سا غلط ہو چکا ہوں. دیوانہ یعنی جاندار اسم کے آخر میں اگر ہا کا لفظ آئے گا تو ہم اس ہا کو گاف سے بدل دیں گے اور آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے. دیوانہ گاہ جمع ہے، اس کی مفرد دیوانہ ہمارے پاس پاگل کو بولتے ہیں. پرندہ. پرندہ گاہ جمع ہے، اس کی مفرد ہمارے پاس آئے گی پرندہ. پرندہ پرندے کو ہی بولتے ہیں، وہی قاعدہ ہے. قلعجات. قلعجات
اس کا مفرد ہمارے پاس آئے گا قلعہ، یہ محل کو بولتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے بیگمات، یہ ہمارے پاس جمع خلاف القیاس ہے۔ بیگمات ہمارے پاس اس کا مفرد آئے گا بیگم، بیگم وہی بولتے ہیں زوجہ۔ باغات اس کا جمع مفرد ہمارے پاس آئے گا باغ، اردو میں بھی باغ کو ہی بولتے ہیں۔ مشق کے دوسرے حصے کو سماعت فرمائیے، ان الفاظ کی فارسی میں جمع بنائیے۔ لفظ لکھے جا چکے ہیں، پہلے ہم ان لفظ کو، جو لفظ فارسی میں اس کو فارسی میں رہنے دیں گے، اگر نہیں ہے تو پہلے لفظ کو ہم فارسی میں لے جائیں گے، اس کے بعد ہم اس کی جمع بنائیں گے، کیونکہ مشق میں لکھا جا چکا ہے کہ ان الفاظ کی فارسی میں جمع بنائیے۔ تو دیکھیے واحد ہمارے پاس ہے کاغذ، تو فارسی میں کاغذ کو کاغذ ہی بولتے ہیں، اس کی جمع ہمارے پاس آئے گی کاغذات۔ اگلی مثال دیکھیے ورق، ورق کو فارسی میں ورقہ بولتے ہیں، آخر میں ہا ہے، بے جان لفظ ہے، تو بتا چکا ہوں اگر بے جان اسم کے آخر میں ہا ہوگا تو ہمارے پاس جات کا لفظ اضافہ کرنے سے جمع بنے گی ورقہ، ورقہ جات۔ اگلی مثال دیکھیے تحفہ، تحفے کے لیے ہمارے پاس فارسی میں تحفے کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہدیہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہدیہ جات یا تحفہ جات۔ اگلی مثال کو دیکھیے کوہ، وہی مثال ہے بے جان، آخر میں ہا کا اضافہ ہے، جات سے تبدیل ہو کر جمع بنے گی۔ فارسی میں کوہ کو بولتے ہیں، مگر یہاں پر اصل میں اردو میں پہاڑ، فارسی میں کوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کوہ سے جمع ہمارے پاس کوہ جات۔ اگلی مثال دیکھیے چمن، فارسی میں چمن ہی بولتے ہیں، تو اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی چمن ہا، بے جان ہے، پہلے قاعدے کے موافق ہا کا اضافہ کریں گے۔ اگلی مثال دیکھیے مدت، مدت فارسی میں بھی مدت ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جمع بنے گی مدت ہا۔ اگلی مثال دیکھیے شاگرد، شاگرد کو فارسی میں دانشجو بولتے ہیں، تو دانشجو کی جمع ہمارے پاس دانشجویاں بنے گی، یہ جاندار لفظ ہے، آخر میں وہ ہے، قاعدے کے موافق یا الف زبر یا اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے، دانشجو، دانشجویاں۔ اگلی مثال دیکھیے استاد، استاد کو فارسی میں آموزگار بولتے ہیں، اس کی جمع ہمارے پاس آئے گی آموزگاراں، آموزگاراں ہمارے پاس آئے گی، پہلے قاعدے کے موافق جاندار اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ۔ مرد، مرد کو فارسی میں بھی مرد بولتے ہیں، اس کی جمع ہمارے پاس مرداں، پہلے قاعدے کے موافق۔ مہمان، مہمان فارسی میں مہمان کا لفظ، مہمان سے جمع ہمارے پاس مہمانہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعر، فارسی میں بھی شاعر، اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی شاعراں۔ نابینا، فارسی میں بھی نابینا، اور اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی نابینایاں۔ دیکھیے آخر میں الف ہے، جاندار ہے، تو یا الف زبر یا نون غنہ کا اضافہ کیا جائے گا، نابینایاں۔ آقا، آقا کو فارسی میں آقا، قربان بھی بولتے ہیں، آقایاں۔ اگلی مثال دیکھیں نیک خو، فارسی میں بھی نیک خو، اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی نیک خویاں۔ وہ ہے، آخر میں یا الف زبر یا نون غنہ کا اضافہ کریں گے، نیک خویاں۔ حقگو، فارسی میں بھی حقگو، حقگویاں، حقگو یا جمع بنے گی ہمارے پاس۔ اگلی مثال دیکھیے خواجہ، خواجہ جب اس کی فارسی میں ہم بنائیں گے تو خواجہ کی لفظ جمع بناتے وقت خواجہ گاں، دیکھیے جاندار ہے، جاندار اسم کے آخر میں ہا ہے، تو قاعدہ ہے ہمارے پاس جس جاندار اسم کے آخر میں ہا کا لفظ ہوگا اس کو ہم گاف الف زبر گا سے تبدیل کر دیں گے، گاف اور الف اور نون غنہ، خواجہ گاں۔ اگلی مثال دیکھیے شہزادہ، شہزادے کو شہزادے فارسی میں بولتے ہیں، اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی شہزادگاں، اسی پہلے قاعدے کے موافق جو اوپر خواجہ میں بتا چکا ہوں۔ امیر زادہ، فارسی میں بھی امیر زادہ، اس کی جمع ہمارے پاس بنے گی امیر زادگاں۔ اگلی مثال دیکھیے کارخانہ، کارخانہ، کارخانہ فارسی میں بھی ہمارے پاس کارخانہ کا لفظ استعمال ہے، اصل میں لفظ بھی فارسی کا ہی ہے، کارخانہ، کارخانہ جات، یہ وہی پہلے قاعدے کے موافق کہ بے جان لفظ آخر میں ہا جب اس کے آخر میں آئے گی تو جات کا اضافہ کیا جائے گا، کارخانہ سے کارخانہ جات۔ نقشہ، فارسی میں بھی نقشے کا لفظ نقشہ جات۔ کاپی، فارسی میں اس کو بیاض بولتے ہیں، بیاض، بیاض سے ہے، بیاض سفید کو بولتے ہیں، تو کاپی بھی خالی ہوتی ہے، اس میں لکھائی کی جاتی ہے، کاپی بیاض، بیاض ہا۔ چوہا، موش، موشا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے ہمیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔